باب دوم خصوصیات امت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصوصیت نمبر 1، جماعت کی نماز۔ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہ تھا، وہ لوگ الگ الگ نماز پڑھتے تھے، جماعت مشروع نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر رکوع کو فرض فرمایا اور جماعت کی نماز کی نعمت بخشی۔ ارشاد باری تعالیٰ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أي صلوا مع المصلين، وعبر بالركوع عن الصلاة احترازا عن صلاة اليهود فإنها لا ركوع فيها، وإنما قيد ذلك بكونه مع الراكعين لأن اليهود كانوا يصلون وحدانا فأمروا بالصلاة جماعة۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اور رکوع سے تعبیر کے نماز کو تاکہ یہودیوں کی نماز سے احتراز ہو جائے، کیونکہ ان کی نماز میں رکوع نہ تھا، اور مع الراکعین کی قید اس لیے لگائی کہ یہود تنہا تنہا نماز پڑھتے تھے، پس نماز با جماعت کا حکم دیا گیا۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ جماعت کی نماز اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، کسی امت کو یہ دولت نہیں دی گئی۔ والجماعۃ من خصائص الدین فإنها لم تكن مشروعة في دین من الادیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الجماعۃ من سنن الہدی لا يتخلف عنها الا منافق۔ نماز سنن ہدا سے ہے، تارک جماعت بدون عذر صرف منافق ہی ہو سکتا ہے۔ خصوصیت نمبر 2، الاسترجاع۔ دوسری نعمت جو اس امت کو خاص طور پر دی گئی ہے وہ مصائب پر انا للہ و انا الیہ راجعون کی ہے۔ اس کو پڑھنے کا نام شریعت میں استرجاع ہے۔ الاسترجاع من خواص هذه الامت۔ مصائب پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے متعلق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الرحمانی میں روایت نقل فرماتے ہیں اعطیت امتی شیئا لم يعطه احد من الامم ان تقول عند المصیبت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک روایت میں ہے اعطیت هذه الامت عند المصیبت شیئا لم تعطه الانبیاء قبلهم انا للہ و انا الیہ راجعون، لو اعطیها الانبیاء قبلهم لأعطيها يعقوب علیہ السلام اذ يقول یا اسفا علی یوسف علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ایک نعمت ایسی دی گئی ہے کہ کسی کو بھی اس سے پہلی امتوں میں سے نہیں دی گئی، وہ یہ کہ تم کہو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس امت کو مصیبت کے وقت ایک ایسی نعمت دی گئی ہے جس امت سے قبل کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی، وہ نعمت انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو نعمت دی جاتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو نعمت دی جاتی، اور وہ یا اسفا علی یوسف نہ فرماتے، یعنی یا اسفا علی یوسف کی جگہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت کے پیش نظر تحریر فرماتے ہیں کہ سنت استرجاع اس طرح سے مکمل ہوتی ہے جب ان کلمات کو بھی ادا کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جو شخص مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس نقصان کا نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر یہ دعا پڑھی تو حق تعالیٰ نے میرے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعا روایت ہے من استرجع عند المصیبت جبر اللہ تعالی مصیبتہ واحسن عقباہ وجعل له خلفا صالحا یرضاہ۔ جو شخص کسی تکلیف اور مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، حق تعالیٰ اس کے اس نقصان کی تلافی فرمائیں گے اور اس کے انجام کو بہتر فرمائیں گے، اور اس کو نعم البدل ایسا عطا فرمائیں گے جس سے وہ راضی ہو جاوے گا۔ یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹا چبھنے پر، مچھر کے کاٹنے پر، جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر اور چراغ بجھنے پر بھی پڑھا ہے۔ جیسا کہ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے حتی لدغ الشوکۃ ولسع البعوضۃ وانقطاع الشسع وانفطاء المصباح وقد استرجع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال كل ما يؤذي المؤمن فهو مصیبۃ له واجر۔ ہر اذیت والی چیز مومن کے لیے مصیبت ہے اور اس کے لیے اجر ہے۔ خصوصیت نمبر 3 ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اسرا سے مراد تکلیف شاقہ ہے، تکالیف شاقہ ہے۔ سابقہ امم پر جو تکالیف شاقہ تھی انہی سے پناہ مانگی گئی۔ من قبلنا سے صاحب روح المانی تحریر فرماتے کہ سابقہ امتوں کی تکالیف شاقہ سے مراد وهو ما كلفه
بنو اسرائیل من قتل النفس في التوبة او في القصاص لأنه كان لا يجوز غيره في شريعتهم وقطع موضع النجاسة من الثياب ونحوها وقيل من البدن وصرف ربع المال في الزكاة۔ فائدہ، اس امت کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جو تکالیف شاقہ کے احکام تھے وہ اس امت سے اٹھا لیے گئے۔ وہ تکالیف شاقہ یہ ہیں: نمبر 1، قصاص اور توبہ کے لیے قتل نفس ضروری تھا۔ نمبر 2، نجاست کی جگہ پاک کرنے کے لیے لباس یا بدن کو کاٹنا پڑتا تھا۔ نمبر 3، مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ دینا فرض تھا، جبکہ اس امت سے قصاص معاف کیا جا سکتا ہے یا قتل کی جگہ دیت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح نجاست کو پانی سے دھو دیا جاتا ہے، کپڑا یا بدن کو قطع کرنا نہیں پڑتا، اور زکوٰۃ صرف 2.5% ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی مزید 5 خصوصیات۔ مسئلہ تیمم میں علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 پر بخاری و مسلم کی روایت سے نقل کرتے ہیں: اعطیت 5 لم يعطهن احد من الانبیاء قبلی نصرت بالرعب مسیرة شهر وجعلت لي الارض وفي رواية ولأمتي مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو 5 نعمتوں سے نوازا گیا جن سے کسی نبی کو نہیں نوازا گیا۔ نمبر 1 ماہ کی مسافت تک میرا روب پہنچتا ہے، اور تعالیٰ نے میری نصرت اس روب سے فرمائی ہے۔ نمبر 2، میرے لیے اور بعض روایت میں ہے کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اور پوری زمین کو تیمم کے لیے یعنی وضو کا نائب بنا دیا ہے۔ سابقہ امتوں کے لیے خاص جگہ عبادت مقرر ہوتی تھی، اور تیمم کسی امت کے لیے جائز نہیں تھا۔ یہ قانون صرف اس امت کے لیے خاص ہے، اور ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت اس امت کے لیے خاص ہے۔ تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ اس امت کے لیے بنایا دیا گیا۔ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے۔ نمبر 3، مال غنیمت کسی نبی کے لیے حلال نہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، شفاعت کبریٰ کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ نمبر 5، ہر نبی اپنی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے اور مجھے تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ الحدیث۔